اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک چیز میں پہلے گزارش کر لوں کہ مجھے کوئی یہ جو ویڈیوز آتا ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ کوئی معلومات بھی نہیں ہے، میں چونکہ پروفیشنل آدمی نہیں ہوں کہ ویڈیو کے حوالے سے نہ یہ میرا کوئی کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بڑے آرام سے اور بڑے سادہ سے الفاظ میں بڑے ایک جو پریکٹیکل اور میرے جو ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھو گے کہ باقی جس طرح لوگ یہ جو یوٹیوبر وغیرہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے وہ بناتے ہیں یوٹیوب وغیرہ، تو وہ میری اس طرح کی یوٹیوب نہیں ہوتی۔ تو بالکل یہ ایک سمپل سی سادہ سی اور وہ بالکل دل کی باتیں ہوتی ہیں جو میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں۔ اپنے ذمہ دار بھائی ہیں یہ جو میرے ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے جو باقی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں یا میری کمپنیز کے جو دوست ہیں کولیگز ہیں، ان کے ساتھ میں یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جتنا چیزیں آپ شیئر کریں گے اتنا آپ کو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور لوگوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو وہ ایک وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو ابھی میں جس ورائٹی کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری DB 209 دلہ بھٹی 209 DB دلہ بھٹی کے نام سے 209۔ یہ ہائیبریڈ سیڈ ہے، ہائیبریڈ ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ الحمدللہ عابد کرافٹ سائنس دلہ بھٹی سیڈز عابد گروپ آپ کو اس سال 2024 میں 6 ورائٹیز دے رہا ہے۔ ایک ACS 1692، ACS 1847، ACS 1718، ACS 1509، DB 1818 اور DB 209۔ تو یہ چھٹی پہلے میں 5 ورائٹیز کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے سے پچھلے جو ویلاگس میں بتا چکا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو DB 209 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت جو ہمارا مشہور ایک بہت بڑا مشہور برانڈ ہے جس کو یہ ہائیبریڈ سپری کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں اور یہ پچھلے سالوں میں تو خیر اس کا بیج بہت مہنگا 25-30 پہ 40,000 بیگ تک گیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ورائٹی بڑی اچھی ہے۔ یہ اچھی ییلڈ دینے والی ورائٹی ہے، 100 سے لے کے 100 من 105 من 90 من 120 من تک بڑے آرام سے آپ اس سے پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ عابد کرافٹ سائنس آپ کو اس کو یہ ہائیبریڈ 5 کلو کی بیگ میں دے رہا ہے۔ پنیری لگانے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ نے 1 kg پر مرلہ کے حساب سے آپ نے پنیری لگانی ہے۔ 5 kg جو سیڈ ہوتا ہے وہ 1 ایکڑ کی پنیری کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو جو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ پنیری کی جو ہے وہ 25 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک بندہ ہے، میں سپوز اس کو یہ بھی میں گزارش کروں کہ 25 دن کی آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ اب ہمارا ہوتا کیا ہے، ایک بندے نے اگر سپوز 50 ایکڑ لگانے ہیں، 50 ایکڑ تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ ایک دن میں اندر پنیری لگا لیتا ہے، 50 ایکڑ کی پنیری لگاتا ہے، اور جب اس کو وہ جب ٹرانسپلانٹ شروع کرتا ہے، پہلی بات تو یہ وہ 35-40 دن کے بعد وہ ٹرانسپلانٹنگ شروع کرتا ہے۔ وہ ٹرانسپلانٹنگ شروع ہوتی ہے، پہلے تو کوئی 2 4 5 10 ایکڑ لگ جاتے ہیں، جب وہ آہستہ آہستہ ہر دن لگاتا رہتا ہے تو جب وہ اس کی آخری ٹرانسپلانٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت جو پنیری کی ایج جو ہے نا وہ 65 ڈیز تک چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ پنیری کی جو ہے نا وہ بھی آپ حصے پر کر لیں۔ اگر آپ کے پاس لیبر جو ہے 5 ایکڑ کی ہے تو آپ 5 ایکڑ کی پنیری یعنی 25 مرلے پہ پنیری آپ 1 تاریخ کو لگائیں، اگلے دن پھر 25 مرلے کی لگائیں، پھر 25 مرلے۔ اس طریقے سے آپ نے لیبر کی اپنا اس کو دیکھتے ہوئے، لیبر کے حساب کتاب دیکھتے ہوئے، لیبر کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو پنیری کا آپ کو لگانی چاہیے۔ ایک دن میں یہ ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ ایک دن کے اندر اندر آپ پنیری لگا لیں۔ لہٰذا 25 دن سے زیادہ جو ہے نا آپ کی پنیری کی ایج نہیں ہونی چاہیے جب آپ لگانی ہے۔ پھر آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ایک آپ کے پاس باقاعدہ ایک مطلب میئر ہونا چاہیے اسکوائر میٹر کا۔ آپ نے 26 سے لے کے 28 پودے جو ہے نا وہ 1 اسکوائر میٹر کے اندر آپ کو مینٹین کروانے ہیں۔ جب آپ یہ کام کر گئے تو اس کا مطلب کہ آپ پیداوار آپ ماشاءاللہ آپ ون کر گئے، آپ کی پیداوار بہترین آئے گی۔ اچھا، یہ 85 سے لے کے 90 دن کی یہ ورائٹی ہے جو یہ اپنا DB 209 جو ہے۔ اچھا، لانگ گرین ہے۔ لانگ گرین سے مطلب ہے کہ 8.4 mm اس کا چاول کا جو اس کا جو سائز ہے زبردست ہے۔ تو 3.5 سے لے کے 4 فٹ تک اس کا اپنا جو پلانٹ ہائٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر کو بڑے آرام سے یہ اس کو بیئر کر لیتی ہے۔ لاجنگ نہیں ہے، اس کی کوکنگ کوالٹی زبردست ہے، ڈیزیز فری ہے، ڈیزیز اس پہ نہیں آتی۔
کوکنگ کوالٹی زبردست ہے. تو اس کی جو ریکوری جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 23 سے لے کے 24 کے جی پر اس کی آتی ہے. اس کی جو پر 40 کے جی سے اگر آپ اس کی جب کریں گے تو 23-24 کے جی لے گا. تو پھر باقی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے فرٹیلائزر کے حوالے سے 1.5 بیگ آپ نے DAP اور آپ نے یا تو آپ نے 3 بیگ SSP آپ نے زمین کی تیاری کے ٹائم جمع 12.5 کے جی آپ نے پائیدار سپر جو SOP ہے وہ آپ نے اس کو دینی ہے زمین کی تیاری کے ٹائم کے اوپر. پھر آپ نے 2.5 سے 3.5 بیگ تک آپ نے اس کو یوریا دینی ہے. یوریا کو آپ نے سپریٹ کرنی ہے. 12 دن سے آپ نے شروع کرنی ہے, 12 سے لے کے 15 دن پہ 1 بوری, اور اس کے ساتھ آپ نے 2 کے جی سلفر استعمال کرنا ہے ہر بوری کے ساتھ. اور یہ آپ نے جو کھاد ہے اپنی جو 40-45 دن کے اوپر آپ نے 40 کو مکمل کر لینی ہے. جتنی آپ کھاد لیٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے وہ پودے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی گروتھ بڑی ہو جائے گی, پھر وہ پودے اس کی شاید وہ ریپروڈکٹیو جو سٹیج ہے اس کی طرف وہ کافی دیر بعد وہ مائل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جب اس کو کھاد دے دینی ہے, کھاد آپ نے مکمل کرنی ہے, پھر آپ نے جو زنک ہے وہ آپ نے 15 سے 20 دن کے اندر 12 سے 15 سے 20 یہ دن کے اندر آپ نے 2 بیگ اشل سپر دینے ہیں. 1 بیگ آپ 15 سے 20 دن کے اوپر دینے, اور دوسرا جو بیگ ہے وہ آپ 40 سے 45 دن کے اوپر آپ دے کے اپنی کھاد جو ہے وہ اپنا اشل سپر والی زنک مکمل کر لیں. پھر آپ نے ٹرانسپلانٹنگ کے 8 سے 10 دن کے بعد آپ نے منسٹرا جو ہے نا وہ 100 گرام پر ایکڑ کے حساب سے آپ نے دینا ہے. تو اس کا طریقہ کار میں پہلے بتا چکا ہوں, میں ایک دفعہ دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی آپ نے ایک وہ 7 کی یا وہ خالی باٹل لینی ہے. آپ نے اس میں پہلے پانی ڈالنا ہے, اس کے بعد آپ نے منسٹر ڈالنا ہے, اس چیز کا منسٹر, پھر اس کے اوپر آپ نے پانی ڈال کے اوپر اس کے اوپر سوراخ لگے ہوں گے, ڈھکن کے اوپر آپ نے ایک دفعہ سامنے سے, ایک دفعہ رائٹ سے, ایک دفعہ لیفٹ سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے وہ چھٹا دینا ہے. اور اپنا اشد صبح یہ دینے کے بعد آپ نے ہاکائی کا جو استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ نے ایک دو ہاکائی یہ دانے دار ہے وہ آپ نے ایک دفعہ 25 سے 30 دن کے اوپر دینے, اور دوسرا جو ہاکائی وہ آپ 40-45-50 دن تک دے کے اپنا دانے دار جو ہے نا وہ اس کو مکمل کر لیں تاکہ کسی قسم کا آپ کی فصل بور سے محفوظ ہو جائے. پھر آپ نے جو ذوالفقار ہے اور للکار جو ہے وہ آپ نے کوئی تقریباً 30 سے 35 یا 35-40 دن تک آپ نے 500 ml ذوالفقار پلس 500 ml للکار. اب ذوالفقار جو ہے نا یہ ایک بایو اسٹیمولنٹ ہے, اس کے اندر آل مائکرو اینڈ مائکرو نیوٹرنٹس ہیں, بڑا زبردست پروڈکٹ ہے. آپ استعمال کریں گے تو آپ, میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ سب چیزوں کو بھول سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو نہیں بھول سکتے. یہ آپ کا مائکرو اور مائکرو اس میں آل نیوٹرنٹس موجود ہیں, پلس اس کے بعد اس کے گروتھ پروموٹرز ہیں, گروتھ ریگولیٹرز ہیں, بایو اسٹیمولنٹس اس میں موجود ہیں. جو آپ کی للکار ہے یہ 20% نائٹروجن ہے, یہ صرف نائٹروجن نہیں ہے, لیکوڈ نائٹروجن نہیں, اس میں بھی کافی سارے ٹیسٹ ایلیمنٹس موجود ہیں. جب آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ بڑی شرطیہ کے ساتھ جہاں آپ استعمال کرنا ہے وہاں بھی آپ اس کو بھی دیکھیں, اور جہاں آپ نے تھوڑی سی 2-4 مرلے کے لیے آپ جہاں استعمال آپ نہ کریں تو آپ اس کا گروتھ کا فرق خود دیکھ لینا ود ان ویک اس کی گروتھ کا کیا سچویشن ہوگی. تو یہ آپ نے 35 سے 40 دن کے اوپر آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد جو جب گوب کی حالت میں آ جائے تو اس وقت آپ نے پائیدار 1 لیٹر اور اس کے ساتھ 100 ml آپ نے پیرازول جو ہے یہ فنجیسائڈ ہے, پائیدار ہماری جو پوٹاش ہے, تو یہ آپ نے اس وقت دینی ہے. تو یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں سکتا ہوں کہ ایک ریڈی میڈ فوڈ بھی ہوگی جو پائیدار ہے. یہ پودے کو ہر قسم کے سٹریس سے نکالے گی, کسی کے موسمی سٹریس ہے یا کوئی بیماری کا سٹریس ہے یا کوئی کیڑے کا سٹریس ہے اس سے یہ نکالے گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا اگلا سٹیج ہوتا ہے منجرے نکالتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ آپ نے پائیدار استعمال کر لی ہے تو وہ جو گرینز کے اوپر وہ جو بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. اس ڈاٹس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو کراب کی جو متاثر ہوتی ہے اس کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ریٹ اس کا نہیں لگاتے. تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا اس کا جو پوٹینشیل ہے, جیسے میں نے پہلے گزارش کیا تھا کہ اس کے 90 سے لے کے 110 من تک آپ اس کی پیداوار لوگوں نے لی ہے. 110 من 120 من تک کی پیداوار آپ لے سکتے ہیں. انتہائی اچھے پروڈکٹ ہیں. میں بار بار ریکویسٹ کر دوں کہ آپ کرافٹ سائنس کے پلیٹ فارم سے جو ہم چیزیں دے رہے ہیں ہم اپنے ذمہ دار کو مکمل اس کی رہنمائی دے رہے ہیں. اس کی پلانٹ پروڈکشن ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں, اس کے جو پروڈکشن ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کروا رہے ہیں, اور پوری یہ طرح سے جو پیداواری ٹیکنالوجی ہے. آپ دوستوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0333779412 یا 0307683811 پہ آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں. کوئی اگر سم ٹائم آپ کا نہیں ہوتا میرا موبائل
نہیں ہوتا، میں کسی میٹنگ میں ہوتا ہوں یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، تو آپ مجھے میسیج کر دیں، واٹس ایپ کال کر دیں، تو جیسے میں ایزی ہوں گا میں آپ کو کال بھی کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے انوویٹو ایگریکلچر INNOVATIVE ایگریکلچر AGRICULTURE بائی ارشد رضوی ARSHADRIZVI، اس کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کا بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو تلی کے ساتھ، تلی کے اوپر ایک اس سے جو نیکسٹ جو میری ویلاگ آئے گا وہ تلی کے اوپر آئے گا۔ تلی کا سیڈ ہم نے لاسٹ ایئر دیا تھا، تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے ذمہ دار فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو SCS کا تلی کا سیڈ استعمال کیا تھا تو وہ اس کا T18، تو اس کا ہمیں یہ بینیفٹ ملا، یہ رزلٹ ملا، اسی طرح تو یہ ہم آپ کو جو بتاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک عزت و احترام کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو جو مشورہ جاتے ہیں، جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں، جو ہماری ریکویسٹ ہیں، آپ بھی ان پہ عمل کریں، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹڈ جو نالج ہے وہ آپ کو دیتے رہیں تاکہ آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو اور آپ کی آمدن میں اضافہ ہو۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔